إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صدر احترام سامعین کرام، میرے محترم بزرگ دوست بھائی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے
اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مختصر وقت میں جو بات بھی بیان کی جائے خالق کائنات مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر وقت میں آج جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ارادہ ہے کہ آج سیدہ کونین مخدومہ دارین ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و مقام بیان کروں۔ آخر کیوں ضرورت پیش ہوئی کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی جائے؟ اس محرم الحرام میں جہاں پر نام لیوا عاشقان حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق اور غم کے بارے میں اپنی مجالس میں گفتگو کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی مجالس میں میرے محبوب کی محبوبہ بیوی اور مومنوں کی ماں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کی مجالس میں جائیں اور ان کی گفتگو سنیں تو واضح الفاظ میں معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضرورت پیش ہوئی اور محسوس کی کہیں ان کی مجلسیں سن کر، ان کی مجالس میں بیٹھ کر سادہ مسلمان کہیں وہ بھی ان کے نقشہ قدم پہ نہ چل پڑے اور یہ سمجھنے نہ لگ جائے کہ واقعتاً سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی عزت و مقام نہیں ہے۔ اس لیے محسوس ہوا کہ آپ کی خدمت میں اس پاک ماں کا تذکرہ کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ اگر وہ گستاخ اور بدتمیز لوگ اس پاک ماں کا غلط الفاظ میں تذکرہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ روحانی اپنی ماں کے بیٹے بھی اپنی ماں کی عظمت بیان کرنے سے باز رہ نہیں سکتے۔ اگر وہ طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے
پاک ماں کے یہ روحانی بیٹے بھی اپنی ماں کی عظمت و مقام بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہی ہستی ہے جس کی وجہ سے تمام انبیاء کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما تھی۔ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک مانگنے والی ہے، بھیک مانگ رہی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ میرے 2 بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو کچھ دیا جائے تاکہ بچوں کو کھلا سکوں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے گھر میں دیکھا تو صرف ایک کھجور کا دانہ ملا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ جس کا دیا آج تک ہم کھا رہے ہیں، جس کے لنگر پر ہم سب پل رہے ہیں۔ اور اپنے گھر کا عالم کیا ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں پورے گھر کو دیکھا تو ایک کھجور کا دانہ نظر آیا۔ فرماتی ہیں وہ کھجور کا دانہ میں نے اٹھایا اور اس بھیک مانگنے والی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ ایک بچے کے منہ میں ڈال دیا، ایک حصہ دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دیا اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چل دی، خود کچھ نہ کھایا۔ سیدہ نے یہ دیکھا، ماں کی محبت کو دیکھا، ممتا کو دیکھا، بچوں کے ساتھ پیار کو دیکھا تو دل بھر آیا، اللہ کاش آج میرے بھی بچے ہوتے۔ جس طرح یہ عورت اپنے بچوں کو کھلا کر کے خوش ہوئی ہے، میرے بھی بچے ہوتے، میں بھی اپنے بچوں کو یوں ہی کھلا کر کے خوش ہوتی۔ اس بات نے اتنا دل کو دکھایا کہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ سیدہ گھر میں موجود ہیں، رو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، امام کائنات رحمت کائنات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ دیکھا عائشہ رو رہی ہے۔ فرمایا میری عائشہ کیا ہوا؟ کس نے رلایا؟ کس بات پہ رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سارا ماجرا سنا دیا۔ کہا حضور یوں بات ہوئی ہے، میرا بھی دل بھر آیا، کاش میرے بھی بچے ہوتے اور میں بھی ان کو کھلاتی پہلاتی۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ تو قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، یہ تو اللہ کا ہی اختیار ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے ملا کر کے دے اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عائشہ لیکن تیری اس بات نے مجھے بھی رلا دیا ہے، میرے بھی دل میں بات آئی ہے کہ تیری گود میں بچے ہوتے، میں بھی کھلاتا، یوں ان کو کھلاتا پلاتا خوش ہوتا۔ سیدہ عائشہ بھی آنکھوں سے آنسو ہیں، میرے محبوب کی بھی آنکھوں سے آنسو ہیں، دونوں محبوبوں کا جوڑا زمین پہ رو رہا ہے۔ محبوبوں کا رونا معبود سے نہ دیکھا گیا، معبود نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا محبوب رونا، اپنی بیوی سے کہہ رونا، تمہارے اپنے بچے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آج کے بعد میں نے انبیاء کی ازواج کو مومنوں کی ماں بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ کی وجہ سے تمام انبیاء کی ازواج کو یہ مرتبہ ملا کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارادہ ہے اس مختصر وقت میں بیان کروں عظمت عائشہ
مقام عائشہ، رفعت عائشہ، درجات و بلندی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، کروڑوں بار بولو مل کر کے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات پہ یقین ہے نا کہ ہم امی جان کے روحانی بیٹے ہیں؟ بولو یقین ہے نا؟ اور اس کا تقاضا آج یہ ہے کہ میں جب بھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لوں تو محبت سے رضات کے تمغے سجا دینا، پھر بولو مل کر کے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، خالق کائنات نے مجھے خواب دکھایا، میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ہے، ریشمی کپڑا ہے، ریشمی کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر کے مجھے پیش کر رہا ہے۔ میں نے فرشتے سے سوال کیا اس کپڑے میں کیا ہے؟ کپڑے میں کون سا تحفہ پیش کر رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں فرشتے نے کہا، فرشتے نے اس کپڑے کو کھول دیا، جیسے فرشتے نے کپڑے کو کھولا اس کپڑے میں عائشہ کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تصویر کس لیے گئی؟ فرشتے نے کہا حضور یہ آپ کی زوجہ عائشہ کی تصویر ہے۔ لوگوں میں آج اس ماں کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا انتخاب دنیا کے کسی انسان نے نہیں کیا۔ یہاں رشتہ دیکھنے کے لیے چاچا جاتا ہے انتخاب کرنے کے لیے، ماما جاتا ہے انتخاب کرنے کے لیے، دادا نانا جاتے ہیں انتخاب کرنے کے لیے، ماں باپ جاتے ہیں رشتے کا انتخاب کرنے کے لیے۔ آج جس ماں کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انتخاب کیا ہے تو رب کائنات نے خود انتخاب کیا ہے۔ اللہ کریم نے خواب میں سبز ریشمی کپڑے کے اندر میری ماں کی تصویر دکھائی ہے، امی جان عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، میرے محبوب کی زوجہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹی حفصہ کبھی عائشہ کی ریس نہ کرنا۔ ہائے ہائے، بیٹی حفصہ کبھی عائشہ کی توجہ ہے، کبھی عائشہ کی ریس نہ کرنا، مطلب برابری نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عائشہ کے مقابلے میں کوئی سوال نہ کرنا۔ فرمایا کیوں بابا؟ فرمایا تیرا انتخاب اللہ نے نہیں کیا، عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امی جان عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ سلاسل سے واپس آئے، حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے غزوہ سلاسل سے کامیابی کے بعد میرے محبوب کے پاس آئے، فرمایا حضور آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سبحان اللہ، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا مجھے زندگی میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ صدیقہ ہے سبحان رضی اللہ تعالی۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں حضور مردوں میں کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آقا نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ مجھے عائشہ محبوب ہے، مردوں میں عائشہ کا باپ محبوب ہے۔
یہ صدیقوں کا گھرانہ ہی کتنا پیارا ہے، یہ گھرانہ ہی کتنا اعلیٰ ہے، یہ صدیقوں کا گھرانہ ہی کتنا افضل و برتر ہے کہ میرا محبوب فرماتا ہے عورتوں میں محبوب مجھے عائشہ ہے، مردوں میں محبوب عائشہ کا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، محبوب کائنات علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں، آسمان پہ ستارے دیکھ رہی ہیں، آسمان پہ ستارے جیسے گر رہے ہوں۔ محبوب فرماتے ہیں عائشہ آسمان کے ستارے گر رہی ہو، کیا بات ہے، آسمان کے ستارے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اماں جان فرماتی ہیں حضور میں دیکھ رہی ہوں کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں ہیں۔ فرمایا حضور کس کی؟ آقا نے فرمایا عمر فاروق کی۔ بول دو یار، مخالفین تو اس محرم میں سیدنا عمر کی بھی مخالفت کرتے ہوئے چپ نہیں رہتے، یار آپ محبت میں کیوں چپ رہتے ہو؟ فرمایا یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اما عائشہ نہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، جیسے سننا کچھ اور چاہتی تھی، سن کچھ اور لیا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آگے کیوں نہ بولی، آگے سوال کیوں نہیں کیا، آگے کچھ اور پوچھا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حضور میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ کہیں گے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا تیرے باپ ابو بکر کی ہیں، لیکن آپ نے تو عمر کا نام لے لیا، میں اس لیے خاموش ہو گئی۔ آقا نے فرمایا عائشہ خاموش نہ ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا تو عمر کی ہیں، لیکن ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صدیقوں کا گھرانہ کتنا پیارا، سبحان اللہ۔ وہ جو صدیق خدا نے کہا، وہ جو صدیق مصطفیٰ نے کہا، وہ جو صدیق خود خدا نے کہا، وہ جو صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق وہ صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کو خدا اور اس کا رسول بس۔ صدیقوں کا گھرانہ، سبحان اللہ۔ فرمایا عورتوں میں محبوب مجھے عائشہ ہے، مردوں میں محبوب عائشہ کا باپ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلی حدیث سن لو، امام کائنات رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، حدیث جامع صحیح مسلم میں موجود ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں تو بہت سارے مرد کامل گزرے ہیں، مردوں میں تو بہت سارے لوگ نیک گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام اور آسیہ زوجہ فرعون سے بڑھ کر کے کوئی اور عورت نہیں آئی، لیکن آگے جو بات میرے محبوب نے فرما دی، اللہ کی قسم مومنوں سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کو
عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو باقی سارے کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہو سکتا علم ہو، میرے محبوب کو سرید کھانا سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اور جانتے ہیں سرید کس کو کہتے ہیں؟ شوربے کے اندر روٹی کے نوالے ڈبو کر کے، اس طرح شوربے کے اندر ڈبو کر کے وہ کھانا، اس کھانے کو سرید کہتے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کو یہ کھانا سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اور آقا نے فرمایا جس طرح اس کھانے کو باقی تمام کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب سمجھ آئی حدیث کی؟ اللہ اکبر، توجہ فرماؤ، اگلی حدیث پیش کرتا ہوں۔ لوگوں، میرے محبوب کی محبت، میرے نبی کا پیار سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں عورت تو پاؤں کی جوتی ہے، عورت استعمال کی چیز ہے، لوگوں نے بیویوں کا مقام پست کر دیا، عورتوں کا مقام پست کر دیا ہے، لیکن میرے نبی نے بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنے کی بھی بے مثال بیان کر دی ہے۔ اور ایک حدیث پہلے سن لیں، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ آقا نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہترین ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی بڑی دیتے ہیں، نوافل بھی بڑے پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو جاتے ہی بیوی کے اوپر برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ میرے محبوب نے نہیں دیا، اور اس میں کوئی مردانگی کم نہیں ہو جاتی اگر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کا میرے محبوب نے حکم دیا ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ میرے نبی نے اپنی مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یا اس طرح نہ ہو، وہ کوئی آدمی تھا، وہ تقریباً 15-20 سال اس کی شادی کو ہو گئے تھے، اس نے بیوی کے کھانے کی کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح بیان سننے آ گیا، اس نے مولانا صاحب سے سنا کہ بھئی بیویوں کے کھانے کی تعریف کیا کرو۔ وہ گھر گیا، اس نے سوچا آج نہ کھانا جو بھی بنا اس کی تعریف کروں گا، میں بیوی نے جو بھی کھانا بنایا اس کی تعریف کروں گا۔ لیکن اس بیچارے کی قسمت ماری، وہ بیٹھا، سامنے دال آئی، کھانا کھانے لگا، کہتا واہ سبحان اللہ، آج اتنا مزیدار کھانا، اتنا اچھا کھانا بنایا، بہترین کھانا، لذیذ کھانا۔ انہیں بیگم نے لا جتی لئی، انہوں نے کیا 15-20 سال تو کبھی تعریف نہیں کی تھی، آج نالدی نے کھانا بھیجا تو بڑیاں تعریفاں ہون رہی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو جائے۔ بہرحال میرے محبوب نے زندگی کا پورا زندگی گزارنے کا ایک اسوہ بیان کیا ہے، پیش کیا ہے۔ تبھی تو خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، میں جو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، حدیث مسند احمد میں موجود ہے، حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے نبی اس طرح مجھ سے پیار کرتے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اما جان فرماتی ہیں میں پیالے کے ساتھ یوں پانی پیتی، اور پانی پی کر کے جب پیالہ زمین پہ رکھتی، جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا میرے نبی وہیں پہ لب رکھ کر کے پانی پیتے۔
کتنی بڑی محبت کی مثال ہے. اسی جگہ پر جہاں اماں جان نے پانی پیا ہوتا، اماں جان نے اپنے لب لگائے ہوتے، وہیں پر میرا نبی اپنے لب رکھ کر کے پانی پیتا. اماں جان فرماتی ہیں میں بوٹی کھاتی اور ہڈی کو چوس کر کے سائیڈ پہ رکھتی، میرا نبی ہڈی پکڑ کر کے دوبارہ چوستا. کیا محبت کی مثال ہے. میاں بیوی کی محبت کی انتہا نہیں میرے نبی نے پیش کی. سبحان اللہ. آج ہے کوئی اس طرح کی مثال پیش کرنے والا کہ میں اپنی بیوی سے ایسی محبت کرتا ہوں؟ کائنات کی عظیم، کائنات سے اعلیٰ، کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی ہے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ہستی ہے. اور میرے نبی اس طرح کی محبت پیش کر رہے ہیں. آج ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم بیویوں سے ایسی محبت نہیں کرتے؟ میرے بھائی اسوہ حسنہ میرے نبی کا اس لیے نہیں ہے کہ سن لیں اور سنا لیں اور گھر چلے جائیں. یہ اسوہ حسنہ عمل کرنے کے لیے ہے، اپنی زندگی کو اس اسوہ پر ڈھالنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور محبت اگر میرے محبوب کی یہ ہے تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کیا ہے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں گن کر کے حضور کے 10 کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. 10 کام میرے نبی کے 10 کام میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. مختلف احادیث کا حوالہ ہے. حالانکہ خادمہ بھی موجود تھی لیکن پھر بھی میں 10 کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. اماں جان فرماتی ہیں میں حضور کے لیے آٹا خود دانوں سے پیسا کرتی تھی، کھانا بنانے کے لیے آٹا خود گوندا کرتی تھی، حضور کا بستر خود بچھایا کرتی تھی، حضور کے وضو کا پانی خود تیار کیا کرتی تھی. میں اپنے نبی کے سر کے بالوں میں تیل لگا کر کے نے دوڑ لگائی اور میں آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے. فرمایا حضور میں نے نہ کہا تھا آپ پیچھے رہ جائیں گے. آقا نے فرمایا عائشہ چل کوئی بات نہیں، پھر صحیح اندہ بدلا پھر دے دوں گے، کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اماں جان فرماتی ہیں کچھ سال بعد پھر اس طرح سفر پہ ہم گئے، یہ موقع دوبارہ آیا. اماں جان فرماتی ہیں اس بار ذرا میرا وزن زیادہ ہو گیا تھا. حضور نے فرمایا عائشہ پھر دوڑ لگائیں. اماں جان فرماتی ہیں حضور میں نے آپ کو پھر پیچھے چھوڑ دینا ہے. حضور نے کہا چل لگا لیتے ہیں، ریس لگا لیتے ہیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے پھر دوڑ لگائی لیکن اس بار حضور آگے نکل گئے. آقا نے فرمایا عائشہ بدلہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ. فرمایا عائشہ بدلہ پورا ہو گیا. اب وہ بدلہ میں نے اتار دیا. فرمایا حضور بالکل آپ نے بدلہ اتار دیا ہے. یہ محبت کی انتہا. اللہ اکبر. لوگوں میں بیان کر رہا ہوں عظمت مقام سید عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا. کروڑوں بار مل کر کے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. اہل دل نے نہ بڑی پیاری بات کی ہے، جی چاہتا ہے وہ آپ کو سناؤں. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. اماں جان کی عظمت پر 17 آیتیں خالق کائنات نے سورہ نور کی نازل فرمائی ہیں. ارادہ تو تھا کہ واقع افق بھی بیان کرتا لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے. پھر سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 17 آیتیں اللہ کریم نے نازل فرمائی عظمت پر. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. اگر تیری سحر پرور عطا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ
اسلام خدوش کہلاتا، خدائے لم یزل سے بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے، وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے، وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے، وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو، اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا ہو۔ حدیث یاد آئی ذہن سے نہ نکل جائے، سنا دوں۔ ایک بار سفر پر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے۔ حضور جب سفر پہ جاتے قرہ کرتے، قرآن اندازی کرتے، کس بیوی کا نام نکلا ہے، جس بیوی کا نام نکلتا آپ اپنی اس زوجہ کو ساتھ لے جاتے۔ اس سفر پر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا، آپ ساتھ گئیں اور اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ہار ساتھ لے گئی۔ قافلہ ایک جگہ پہ رکا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وہ ہار تھا وہ گر گیا کہیں۔ اما جان نے دیکھا ہار نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو فرمایا حضور ہار گم گیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا صحابہ عائشہ کا ہار تلاش کیا جائے، جب تک ہار نہیں ملے گا قافلہ روانہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، قافلہ روانہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام تلاش کرتے رہے، ہار نہیں ملا۔ اب نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں صدیق نماز کا وقت قریب ہے، اور جس جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا ہے یہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، وضو کرنا ہے، انتظام بھی نہیں ہے۔ حضور سے کہیے کہ قافلہ روانہ ہو جائے اور اس جگہ تک نماز تک پہنچ جائے کہ جہاں پر پانی میسر ہو، وضو کر کے نماز ادا کی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حضور کو پیغام دینے کے لیے، تو دیکھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں اور آپ کی گود میں میرا محبوب اپنا سر رکھ کر کے آرام فرما رہا ہے۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ اس بات پہ تو اور اونچی آنی چاہیے سبحان اللہ، یہ تو محبت کی انتہا ہے۔ میرے محبوب اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کروں، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ عائشہ پاک نہ تھی۔ لوگوں، میرے محبوب کا کیا بستر ایسا ہو سکتا ہے جو پاک نہ ہو؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب تمام تر پلیدیوں سے میں نے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ میرے محبوب ہم نے تمام تر پلیدیوں سے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کا سر کسی ناپاک گود میں ہو؟ آقا آرام فرما رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا بیٹی عائشہ حضور کو اٹھاؤ تاکہ قافلہ روانہ ہو، کسی ایسی جگہ پر پہنچا جائے جہاں جا کر کے وضو کیا جائے اور نماز ادا کی جائے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں بابا میں نے حضور کو پریشان نہیں کرنا، نماز لیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اپنے محبوب کا آرام خراب نہیں کر سکتی۔ فرمایا عائشہ حضور کو اٹھاؤ، فرمایا نہیں اٹھانا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سختی کی، اما جان نے انکار کیا، اور سختی کا عالم یہاں تک ہوا
کہ صدیق اکبر نے زوردار اما جان کی کمر میں مکہ مارا. اٹھاتی کیوں نہیں؟ اما جان نے فرمایا بابا مکے کھانے برداشت ہیں، حضور کو بیدار کرنا برداشت نہیں. صدیق اکبر غصے سے چلے گئے. تھوڑی دیر گزری، میرے محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ، آقا کائنات نے آنکھ کھولی، خالق نے قرآن نازل فرما دیا. خالق کائنات نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. آقا کائنات پر قرآن اترا. اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب اپنے صحابہ کو پیغام دے دو، جب پانی نہ ہو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرے. لوگوں یا رسول اللہ، شان امی عائشہ صدیقہ، بولو زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ. اللہ اکبر. اللہ محبوب کائنات کا امی جان نے آرام خراب نہیں کیا. اللہ نے انعام مومنوں کو یہ دیا، فرمایا جب پانی نہ ہو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرے. صحابہ کرام مبارکے دے رہے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی عائشہ مکے کے لیے مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا تیرے اس محبت پر اللہ تمام مومنوں پہ انعام کرنے والا ہے. امی جان کی اس محبت کا نتیجہ آج تمام مومنوں کو انعام ملا ہے کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں. آخری حدیث سماعت فرمائے اور گفتگو کو ختم کرتے ہیں. میرے محبوب کی محبت کی انتہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضور علیہ السلام ایک بار گھر میں تشریف لائے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بچپن میں مجھے گڑیوں سے کھیلنے کا بھی بڑا شوق تھا اور جھولا جھولنے کا بھی مجھے بڑا شوق تھا. جب میرا نکاح پڑھایا گیا تو میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی. امی جان فرماتی ہیں محلے کی کچھ لڑکیاں آئی ہوئیں، میں ان کے ساتھ کھیل رہی تھی. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ میں گڑیوں سے کھیل رہی ہوں، تو درمیان میں ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے دو پر ہیں، دائیں بائیں دو پر ہیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے دیکھا اور فرمایا عائشہ گھوڑے کبھی اڑا کرتے ہیں؟ یہ تمہارے گھوڑے کے دو پر ہیں، کبھی گھوڑے بھی اڑتے ہیں؟ امی جان عائشہ فرماتی ہیں حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے نہیں اڑتے تھے. اتنا ذہن اللہ نے عطا کیا تھا. فرمایا حضرت سلیمان کے گھوڑے نہیں اڑتے تھے. آقا کائنات علیہ السلام مسکرائے اور چلے گئے. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ایک آیہ مبارکہ سنے اور بات کو ختم کروں. اللہ کریم نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک قانون بھی بنا دیا، ایک قانون وضع کر دیا. رب کا قرآن ہے، سورہ نور 18واں سپارہ ہے. خالق کائنات نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرہ. قانون بنایا اللہ کریم نے. فرمایا بری عورتیں برے مردوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے. معنی کیا تھا؟ معنی یہ تھا، حالانکہ مسئلہ تھا اللہ فرماتا وہی عائشہ کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بات ختم تھی. لیکن قانون بنایا، فرمایا کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے. جو عائشہ کی پاکیزگی اور نیکی قبول کرے گا اسی کو حضور کی پاکیزگی قبول کرنے کا بھی بدلہ ملے گا. جو عائشہ کو پاک نہیں مانتا حضور کو پاک ماننے کا بولو فائدہ نہیں ہے. حضور کو پاک ماننے کے لیے ضروری ہے اس کی بیوی عائشہ کو بھی پاک مانا جائے. عائشہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا
مل کر کے بولو کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہمیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔